बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन करम, रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाता है, और सुन लो अल्लाह पाक के जो वली हैं उनको न कोई खौफ होगा न वो गमनाक होंगे। ये अल्लाह पाक के वली बंदे बहुत पहुँचे हुए होते हैं। ये अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाता है, फिर ये दूसरे अल्लाह के बंदों के हिदायत का ज़रिया बनते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन ने ख्वाबों के ज़रिए अपने मुरीदों को बहुत ज़्यादा इस्लाही पैगामात दिए। मुख्तलिफ़ औक़ात मुख्तलिफ़ मैं वाक़यात या ख्वाब आपसे शेयर करते रहता हूँ। एक अच्छा खूबसूरत ख्वाब में देख रहा था, पढ़ रहा था बल्कि, कि एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि एक मैदान सजा हुआ है और लोगों को बहुत सारी नेमतें बट रही हैं। एक दूसरे बुज़ुर्ग जो हैं वो आराम से अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, क्योंकि लोग चुनने में, उठाने में, जमा करने में मसरूफ़ है, वो आराम से लेटे हुए हैं। लोगों ने कहा, हज़रत ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं जो अल्लाह के बंदे ईसाल कर रहे हैं, ये हमें मिल रहा है, आप क्यों नहीं ले रहे? फरमाने लगे, मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान है, जब से मेरा इंतकाल हुआ है मुसलसल मुझे वो ईसाल करता रहता है, लिहाजा तुम लोग हासिल करो, मुझे अल्लाह पाक की बहुत अता है। एक दिन देखा कि वो बुज़ुर्ग भी उस नेमतों को चुनने में, जमा करने में शामिल हो गए। पूछा, हज़रत अब क्या वाक़या हो गया कि आप हमारे साथ शामिल हैं? फरमाने लगे, मेरा बेटा जो मुझे ईसाल करता था वो अब उस दुनिया में नहीं है, लिहाजा उसकी जानिब से मेरा ईसाल अब रुक गया है, आज मैं तुम लोगों के साथ शामिल हूँ। जी हाँ, नाज़रीन किराम, जिस तरह मुफ्ती साहब भी बार बार बताते हैं कि जिस तरह जिंदों का हक़ होता है, इस तरह मुर्दों का भी हम पर पूरा पूरा हक़ है कि हम अपने फ़राइज़ अदा करें। जहाँ हम जिंदों के हुकूक़ अदा करते हैं, मुर्दों के हुकूक़ भी अदा करें, उनके ईसाल का एहतमाम करें। वो ईसाल सदका खैरात भी हो सकते हैं, नेक आमाल भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। आप देखिएगा, आपके टी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लेकिन सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करें उस से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, अब देखें बुज़ुर्गों की बातें कि आलम उसमें देखते हैं कि वो लेटे हैं आराम से, कहते हैं मेरा बेटा, मुझे इसाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उसका इंतकाल होता है तो उन लोगों में शामिल हो जाते हैं। एक तसलसल है ये इसाल का, क्या फरमाएंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी आशकार भाई, देखें, कोई शख्स है और वो पानी से सैराब है, उसे प्यास नहीं लग रही, तो उसके सामने पानी रखें तो वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो शख्स प्यासा हो सुबह से लेकर शाम तक और उसके सामने पानी रखें तो वो बड़े शौक़ से लेगा। तो जाहिर है कि जिसको हर वक्त इस साले सवाब पहुँच रहा है तो वो तो आराम से बैठा हुआ है, और जिसको हर वक्त नहीं पहुँच रहा, कभी कभार कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो वो तो फ़ौरन लेगा उसे। तो यहाँ पर मैं इस ख्वाब को इस हदीस पाक से जोड़ूंगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम अपने मुर्दों को इसाले सवाब करते हो, सवाब पहुँचाते हो, तो फरमाया कि तुम्हारा सवाब पहुँचाना, तुम्हारा सवाब उन्हें पहुँचता है, और ना सिर्फ पहुँचता है बल्कि वो खुश होते हैं, बल्कि इस तरीक़े से खुश होते हैं जैसा कि तुम जिंदों को हदिया देते हो ना, गिफ्ट देते हो, जिस तरह वो खुश होते हैं। हदीस पाक में है कि तहादू तहाबू, कि हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी। तो जब जिंदा के यानी आप ये देखें कि कोई बड़ा अमीर व कबीर हो, बड़ा शख्स हो जिसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो, लेकिन उसे भी आप दिल से तोहफ़ा दें, चाहे वो कीमती हो या ना हो, लेकिन बड़े सलीक़े से दें, तो वो तोहफ़ा कबूल भी करता है और आशकार भी उसे खुशी भी हासिल होती है। तो फरमाया कि जिस तरीके से तुम्हारे जिंदों को तोहफ़ा मिलने से खुशी होती है, इसी तरीके से तुम्हारे जो मुर्दा हैं, मरहुमीन हैं, उन्हें जब तुम सवाब पहुंचाते हो तो वो भी वसूल करते हैं और खुश होते हैं, राज़ी होते हैं। दूसरी बात ये कि अक्सर हम कहते हैं, कोई ऐसे ख्वाब जब किसी को नज़र आ जाए, वो ताबीर पूछे, तो हम उसके ज़िमन में जहाँ ज़रूरत होती है हम कहते हैं कि इस साले सवाब तर्क ना करें। देखिए, कुछ हुकूक होते हैं जो ज़िंदगी में होते हैं, वालिदैन के यानी पेरेंट्स के राइट्स हैं, भाई बहनों के राइट्स हैं, बीवी के, बच्चों के, यानी पड़ोसियों के, यानी जितने भी ज़िंदा लोग हैं इनके आपस में हुकूक हैं, राइट्स हैं। इसी तरीके से जो हमारे अजीज़ व क़ारिब मर जाते हैं तो उनका भी हक़ है। उनका हक़ क्या है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए,
اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی بس گئے مٹی میں مل گئے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی جو اس نے کوشش کی۔ تو بھائی اس نے ایک تو اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، ایک اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کی، اپنے گھر والوں کو بنایا، صدقات خیرات دیے، علم پھیلایا، اولاد صالحہ چھوڑی، تو یہ بھی اسی کی کوششیں ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اسے کام آ رہی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں کیوں فرمایا کہ آدمی کا، ابن آدم کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اس کی موت کے ساتھ، الا من ثلاثہ، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کی نیک اولاد جو یدعو لہو، جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور حدیث پاک میں باقاعدہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ آدمی روز قیامت نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا، عرض کرے گا مولا یہ میرے نہیں ہیں، یہ نیکیاں میں نے نہیں کی، تو فرمایا جائے گا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تو نے نہیں کی، باستغفار ولدک یا بدعاء ولدک، یہ تیری نہیں ہے، لیکن اولاد تو تیری ہے نا، وہ تیری پیٹھ پیچھے تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا پرانے وقتوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک گناہگار شخص تھا، مسلمان تھا، گناہگار شخص تھا، اس سے عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اس کا جب بیٹا بڑا ہوا اور اسے مدرسے بھیجا گیا، اس نے اللہ کا نام لیا، اور بعض روایت میں یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، تو اس نے جب مدرسے میں، مکتب میں یہ پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان تک پہنچا، اب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے باپ سے عذاب قبر کو رفع کر دیا جائے۔ تو فرشتوں نے جب عرض کی تو فرمایا کہ ہاں یہ گناہگار ہے، لیکن مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ جس کی اولاد زمین کے اوپر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، میں زمین کے اندر اسے عذاب میں مبتلا کروں، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے۔ وہ تو حیا فرماتا ہے، اور ہم اس کے عاجز بندے ہو کر حیا نہ کریں تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور آخری بات، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے اچھے کاموں کو روکے نہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے نا، ان کے اچھے کاموں کو آگے بڑھائیں، کنٹینیو رکھیں، تاکہ یہ ایصال ثواب کا سلسلہ کنٹینیو رہے۔ دیکھیں وہ حافظ قرآن تھا، وہ ایصال ثواب کرتا تھا لیکن آگے کچھ نہیں کیا، اس کا انتقال ہوا تو ایصال ثواب بند ہو گیا۔ آج آپ کر رہے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں کہ وہ بھی کریں، صدقہ جاریہ والی سلسلہ بات جاری رہے، جاری رہے۔ جی ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ صدقہ جاریہ بہترین یہ ہے کہ اولاد کی بہترین تربیت کی جائے اور ایسے کام کریں جو جاری و ساری رہیں۔ بہرحال کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب حسین ملتان سے جناب۔ جی طالب حسین بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ ہاں، میرا خواب یہ ہے جناب، کچی سڑک پر جا رہا ہوں، مغرب کی طرف میرا رخ ہوتا ہے، اور میں اپنے جمعہ نماز کے لیے سوچتا ہوں کہ جمعہ پڑھنا ہے، میں پانی استنجے کے لیے پانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ میرے بائیں ہاتھ پہ ایک کھیت ہوتا ہے، 4 دیواری ہوتی ہے، میں کھیت میں جاتا ہوں، 2 نالیوں میں پانی چھوٹا چھوٹا ملتا ہے، اس پہ استنجا ہو سکتا ہے، لیکن میں جب کھیت سے استنجا نہیں کرتا، میں باہر نکل آتا ہوں تو ایک لڑکا ملتا ہے، جوان عمر کا، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ ادھر کیا کرنے گئے تھے؟ میں بتاتا ہوں کہ میں استنجا کرنا تھا، تو میں جمعے کی نماز کے لیے میں گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو یہاں سبزی چوری کر کے ہیں۔ میں نے کہا دیکھ لیں میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ مجھے کنارے پر لے جاتا ہے، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، باہر صحن میں ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے، تقریباً واضح نظر آتی ہے، 70 سال کی عمر کے قریب ہوتی ہے، آدھے سر کے پہ دوپٹہ ہوتا ہے، بال آدھے سفید ہوتے ہیں آدھے کالے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ قمیض اتارو۔ میں قمیض اتارتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے کپڑوں کا رنگ جامنی ہے، نیچے میں نے پاجامہ پہنا ہوا تھا، حالانکہ میں نے پاجامہ کبھی پہنا نہیں، شلوار کبھی پہنتا ہوں۔ اچھا، پھر وہ عورت مجھے دیکھ کر تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے، تو ساتھ ایک مرد بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر سر کے بال جیسے ہوتے ہیں، داڑھی چھوٹی چھوٹی سفید ہوتی ہے، اس کا چہرہ مسکرانے جیسا ہو جاتا ہے۔ عورت پریشان ہوتی ہے، چہرہ مسکرانے جیسا ہو جاتا ہے، اور یہ خواب ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا خواب ریکویسٹ کے ساتھ ہے کہ میں اور میرا بھائی اپنی والدہ کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پریشان ہو کے بھاگ جاتی ہیں، اور اس وقت میری والدہ بھی مرحوم ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی مرحوم ہیں۔ یہ میرا دوسرا خواب۔ طالب بھائی، مفتی صاحب کچھ پوچھیں گے آپ سے؟ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا معاملہ کچھ فیملی میں چپکلش وغیرہ تو نہیں ہے؟ جی میں اکیلا ہوں، میری بیوی بچے تو نہیں ہیں، لیکن بس میں تو کسی کے ساتھ نہیں رکھتا، اگر کوئی رکھتا ہے تو ان کے دل میں کوئی بات ہوگی۔ چلیں، یہ تھے طالب حسین ملتان سے اپنے خواب سنا رہے تھے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کوثر کاشف بات کر رہی ہوں، کراچی سے۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔
اچھا کال ڈراپ ہو گئے. جی مصعب تو طالب حسین صاحب نے ایک طویل خواب بیان کیا ہے, کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی طالب حسین صاحب نے ملتان سے یہ بیان کی کہ کچی سڑک ہے, مغرب کی طرف رخ ہے اور جمعہ پڑھنا ہے اور وضو کرنا ہے, تو استنجا کرنے کے لیے کھیت میں گئے لیکن استنجا کرتے نہیں ہیں, پانی بھی تھوڑا ہوتا ہے. پھر جب یہ وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ایک جوان لڑکا ان سے پوچھتا کیا کرنے گئے تھے؟ وضو کرنے گئے تھے. اس نے کہا نہیں اب چوری کرنے کے لیے گئے تھے. پھر پورا انہوں نے خواب بتایا کہ ایک بوڑھی عورت بھی ہے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں اور سابقو الی مغفرت یعنی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف, نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. یاد رکھیں کہ جنت کی طرف سبقت نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے. نیکیاں کریں گے اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو جنت انشاءاللہ ملے گی. لیکن ایک مشہور مقولہ ہے کہ اتقوا مواضع التہمہ, کہ تہمت کے مقام سے بچو, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ماشاءاللہ نیک آدمی ہے لیکن بعض اوقات کچھ یعنی جانے انجانے میں کچھ ایسا کام اگر ان سے نہیں بھی ہوتا تو کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ان پر کچھ تہمت آنے کا خدشہ ہوتا ہے یا انگلی اٹھنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو بس اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچائیے. میں ایک بڑا مجھے جب میں استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا نا تو ایک بات کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ تم کہیں گاڑی میں جا رہے ہو نا, اسی بات پر گفتگو ہو رہی تھی, تو اگر سینما کے نیچے گاڑی خراب ہو جائے نا, پنچر ہو جائے تو دھکا مار کے آگے کر دینا, وہاں کھڑے نہیں ہونا. ویری گڈ. استادوں کی باتیں استاد ہی جانتے ہیں. جی ناظرین اسی کے ساتھ ہم جائیں گے مختصر سے وقت پر ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین وقفے سے پہلے ہم طالب حسین صاحب کے خواب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اور پھر استاد کا انہوں نے مفتی صاحب نے بتایا کہ بہتان یا تہمت لگانا بہت بری چیز ہے, کہ سینما کے نیچے اگر گاڑی خراب ہو جائے تو دھکا لگا کے گاڑی آگے کر لو کہ تہمت لگ سکتی ہے. شریف آدمیوں کا تو کہے گا بھائی گاڑی خراب ہو گئی, اور کوئی ذرا سا وہ ہوگا تہمت لگانے. آپ تو دیکھ رہے تھے نظر اٹھا کے. جی ناظرین شامل کرتے ہیں کالرس کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے سمیرا بات کر رہی ہوں. میرا پہلا خواب یہ خواب میں جیسے میں میری امی اور ایک ساتھ میں لڑکا ہوتا ہے نا منا سا, تو ریل گاڑی میں جا رہے ہیں, جیسے 2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے نا, ریل گاڑی میں بیٹھے, بچہ بھی بیٹھا ہے, ہمارے گھر میں بچے نہیں کسی کی بھی نا. تو پھر ریل گاڑی میں جاتے ہیں, یہ سفر کرتے ہیں, اور اچانک 3 لڑکی بچیاں تھی, کہتے ہمیں بھی بٹھاؤ. ہم کہتے گاڑی بہت تیز چل رہی ہے, اگلے اسٹیشن پہ جاؤ آپ کو بٹھا دیں گے نا گاڑی میں. تو پھر گاڑی چلتی تیز چلتی ہے, اچانک آتے یہ حیدرآباد کا اسٹیشن آ گئے, تو پھر وہاں سے اترتے سینوں کی طرف میں نیچے کی سیٹ آتی ہوں نا. امی کہتی یہاں پہ کھانا کھا لوں. میں نہیں امی یہاں پہ کھانا نہیں, ہم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے, تو یہاں پہ بہت آدمی کھڑے ہیں, چلو کسی کے نیچے اترو سینیا سے. وہاں سے آنکھ کھل جاتی, صبح کی اذان ہونے لگ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں یا نہیں؟ نہیں بھائی, نہیں منگنی بھی نہیں ہوئی ابھی. کچھ پریشانی ہے اس معاملے میں آپ کو؟ بس تھوڑی سی ہے, اتنی ٹھیک نہیں, ہے. گھر میں جیسے ہوتے ہیں معاملے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور خواب ہے, دوسرا خواب. جی جی ہیلو جی سنائیے, ہم سن رہے دوسرا ہیں. خواب یہ, جیسے ہمارے گھر میں کوئی ہمارے رشتے دار ختم کا کہتے ہیں, وہاں پہ نہیں جاتے نا, تو میری کزن ایک آئی ہوتی, کہتی ہے اور جا رہے پتہ نہیں کوئی گھومنے پھرنے والی جگہ پہ نا, وہاں پہ بہت زیادہ مچھلی نظر آتی ہے نا مجھے. تو وہاں پہ میں جیسے مچھلی وہ میری کزن پکڑتی, اس کے ہاتھ میں نہیں آتی, جیسے میں چھکا ڈالتی بڑی ساری مچھلی آتی ہے, اس کے بعد زیادہ بہت زیادہ زندہ مچھلی میں باہر نکالتی ہوں نا پانی سے. تو پھر ایک آدمی سفید داڑھی والا بوڑھا آدمی آتا ہے, وہ بھی مجھے بہت زیادہ مچھلیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کراچی سے شامل ہوئی پروگرام میں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ میں صابرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میں خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ آسمان دیکھتی ہوں بالکل صاف, اور اس پہ نا صرف اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے. سبحان اس کے بعد اللہ. میری آنکھ کھل جاتی ہے, بس میں نے صرف اللہ کا نام دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے اس میری کے بہن, علاوہ کچھ آپ نہیں. کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے, پروگرام دیکھتی رہے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, فضل الرحمان بہادر. جی حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. میرے بھائی اپنا خواب سنائیے گا. ہاں میرا خواب, میری وائف نے 8 مہینے پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ ہرا بھرا جنگل ہے, پرسکون جنگل ہے, ہریالی ہریالی ہے چاروں طرف. اور میری وائف مقصد شہر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. کہاں بیٹھی کہاں بیٹھی ہیں؟ شہر کے اوپر, شہر پہ. بیٹھی اچھا ہے. شہر اچھا ہوتا نا شہر میں, سٹی میں. اچھا شہر میں بیٹھی ہیں. اچھا
ٹھیک ہے شیر پھر جو بیٹھی ہے اور اس پہ آم رکھے ہوئے ہیں، وہ میری وہ شیر بالکل تابع میری وائف کے. نہیں وہ مجھے میری وائف یہ لائن پر بیٹھی نہیں ہے، شیر پر. ہاں یہ شیر پہ بیٹھی ہیں. جی جی ہاں شیر پہ، اور آم جیسے وہ آم کھا رہی ہے، وہ بڑے لذیذ آم ہے، اور شیر بالکل تابع میری وائف سے. اچھا ہاں یہ ٹھیک خواب دیکھا تھا، اور ٹھیک ہرا بھرا جنگل ہے پورا. ٹھیک ہے میرے بھائی، حیدرآباد سے آپ شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ جی میں رحمت بی بی بول رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی رحمت بی بی، جی آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں ماشاءاللہ. جی اپنے خواب سنائیے گا. جی میرا پہلا خواب ہے کہ میری نند کا انتقال ہو گیا اور مجھے ایک خواب میں نا لڈو دے رہی ہے. خواب میں لڈو ٹھیک ہے دے رہے. ٹھیک ہے ہاں، اور میرے چھوٹے بیٹے نے خواب دیکھا ہے نا، تو وہی میری نند ہے نا 2 دودھ کی بالٹیاں بھر کے دے رہی ہے چھوٹے اچھا بیٹے کو. وہی خاتون دے رہی ہیں. ٹھیک ہے جی میری نند. نند آپ کی. جی دوسرا خواب بیان کیجیے گا. جی دوسرا خواب ہے کہ میرے آم کچے ہوتے ہیں اور ایک پکا ہوتا ہے. وہ کچے آم چھوڑ دیتی ہوں اور پکا آم ایک میں کھا لیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے رحمت بی بی. مفتی صاحب کو پوچھنا چاہیں گے؟ کچے آم چھوڑ دیتی ہیں، پکے آم پکے کھا لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. پکا ایک آم کھا لیتی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شور کیمپ سے بات کر رہی ہوں، صدر بانو. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں 2 نہریں ہوتی ہیں، اس میں پانی ہوتا ہے، ہوں اور میں نا وہاں نا میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے، اور میں وہاں سے گزر رہی ہوتی ہوں. پھر دیکھتی ہوں کہ نہر میں نا تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے. میں اپنی سہیلی سے کہتی ہوں کہ یہ کتنا اچھا پانی ہے، اس میں ہم جاتے ہیں، وہاں لڑکے ہوتے ہیں، میں اس میں نہیں جاتی. میرے ساتھ میں 2 لڑکیاں ہوتی ہیں، میری سہیلیاں، کہتے ہیں ہم نا لکن چھپائی کھیلتے ہیں. سمجھ وہاں گئی میں مجھے. رہتی ہوں. یہ نیا شہر ہے، میں آپ نا ہم یہاں نہیں کھیلیں گے. اچھا ٹھیک ہے. 2 نہریں ہیں، ایک پانی صاف ہے، ایک لڑکے بیٹھے ہیں، پھر آپ سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہیں کھیلنے کو، کہتی ہیں آپ کہتی ہیں نیا شہر ہے، ہم یہاں نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہے نا، یہی ہم نے سنا ہے اور آپ سنیے گا، ہم بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. خواب میں بزرگ نظر آتے ہیں اور کبھی بہت گندی خوابیں جی آتی ہیں، جی جی بہت پریشان ہوں. آپ ذرا دوبارہ بتائیے گا. آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں پہلے یہ بتائیے. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا نام صباحت یعقوب ہے. جی جی اور میں نے پوچھنا تھا کہ کبھی تو میں خواب عمرہ کر رہی ہوں، کبھی دربار شریف ہوتی ہوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اتنا خواب بہت ڈرونی خوابیں آتی ہیں اور جن خوابیں آتی ہیں. آپ کو ڈرانے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ صاحب بتائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ حافظ آباد سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عذرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عذرا بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میرا خواب یہ ہے کہ میرے والد کو فوت ہوئے آج 15 دن ہو گئے ہیں، اور نہ 1 ہفتہ پہلے مجھے خواب آتا ہے کہ نہ میرے والد اور میں اور کچھ خاندان کے اور لوگ ہیں. اب یہ نہیں ذہن میں آ رہا کہ وہ جو نظر آئے ہیں وہ فوت ہوئے ہیں کہ نہیں. تو سورۃ بقرہ پڑھی جا رہی ہے اور نہ میرے والد صاحب نہ غصہ کر رہے ہیں، اور میں اپنے والد کو کہہ رہی ہوں آپ فوت ہو گئے ہوئے ہو، سورۃ بقرہ آپ سنو. لیکن وہ سورۃ بقرہ نہیں سنے اور غصہ کر رہے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے. تو یہ اچھا بہت پریشان ہوں میں. آپ کے والد صاحب اپنی زندگی میں تلاوت کرتے تھے؟ نہیں، میرے یہاں سے بہت کم کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن عذرا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد دین بول رہا ہوں جی، جمال دین رحمیار خان سے. رحمیار خان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے یہ 2 دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں اپنے کوئی رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. تو آگے جاتا ہوں، میرے ملنے والے 2 بندے، ان کو 2 بندے مار رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ لڑ پڑتا ہوں، تو ان دونوں کو میں قتل کر دیتا ہوں. اچھا دونوں کا مار پھر ڈال. پھر ہم موٹر سائیکل پہ وہاں سے بھاگ گیا کہ رش والی جگہ ہے، جیسے کوئی بازار ہے، جو ایسے محلہ ہے بڑا. تو وہاں سے ہم موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے بھاگ گئے. ہم 5 بندے ہوتے ہیں. تو موٹر سائیکل بڑا وزنی چلتا ہے اور صحیح معنی چال نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر ہم ایک درسگاہ میں چلے جاتے ہیں. وہاں کو بندے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے جیسے پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو ان کا ٹیچر آ جاتا ہے. پھر ہم وہاں سے اٹھ کے نکل آتے ہیں. اچھا تو میں پھر سڑک پہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو بندے جن کے ہم ساتھ ہم نے مارے تھے، جن کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے دیکھ کے آتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے وہاں. وہ چلے جاتے ہیں. ہمارا موٹر سائیکل لے کے میں اور میرا بیٹا ہم پیدل جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی طرف. تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ کوئی سواری کو فون کرو. وہ کہتا ہے وہ ڈرائیور تو بیمار ہے کرائے کی سواری کے لیے. تو اچھا سواری اچانک آ جاتی ہے. یہ بتائیں محمد دین صاحب کہ آپ کچھ غصے کے تیز ہیں؟
जी गुस्सा भी है, बीमार हूँ काफी शदीद, और कर्जा सूद वगैरह का काफी मेरे ऊपर लेकिन चढ़ा गुस्सा हुआ है। बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल आपका। जी गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल आपका। जी गुस्सा जी। तो बहुत आता है, लेकिन कर्जा बहुत चढ़ा हुआ ठीक था, है। सूद वाला, बीमार था, काफी बीमारियां हैं, 4-5 बीमारियां, तकलीफ। चले अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, तम तकलीफ से निजात अता फरमाए। हम सब दुआ गो हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन और कहाँ से बात जी कर रहे हैं? मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मोहम्मद उमर साहब मुल्तान से। जी 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 सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे ना मुझे ख्वाब नजर आया कि जैसे ना कोई बड़ी सुनसान सी जगह है, और जैसे ना मेरी बॉडी ऐसी हुई है जैसे ना मुझे किसी ने पकड़ा हुआ हो, यानी कि ना बड़ी हैवी किस्म की बॉडी हो गई मेरी ना, जैसे कोई पकड़ नहीं लेता बॉडी को। तो अब मैं बड़ी बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं जैसे जैसे आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ बड़ी बुलंद आवाज में ख्वाब में ना, तो वैसे ही मेरी बॉडी हल्की होती जा रही है। तो इसी तरह मुझे एक और ख्वाब भी नजर आया था, जैसे मेरी बॉडी को किसी ने पकड़ा हुआ है और मेरे सामने है कोई चीज मगर मैं उसे देख नहीं पा रहा। तो जैसे मैं आयतल कुर्सी पढ़ के उस पर फूंक मारता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो काफी दूर जाके गिरी है। यानी कि इस तरह के ये दो ख्वाब हैं, और ये मुझे ना 2-3 दफा इसी तरह के नजर आए। और अल्लाह का शुक्र है मैं ख्वाब में ना आयतल कुर्सी काफी बुलंद आवाज में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि वैसे हकीकत में कुछ सोते में डर जाते हैं आप? 1-2 दफा ना डरा हूँ, तो मगर ख्वाब में ना जब भी मुझे इस तरह की कोई ख्वाब नजर आता है तो मैं बड़ी बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी, तो मैं सारा दिन पढ़ता भी रहता हूँ आयतल कुर्सी। नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से? जी सर, नमाज पढ़ते हैं पाबंदी के साथ? नहीं सर, नमाज मैं पाबंदी से नहीं पढ़ता हूँ, मगर पाबंदी से नहीं पढ़ता। कोशिश करें। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब से कि मेरे हस्बैंड को फौत हुए 3 महीने हो गए हैं, वो अचानक कोरोना में फौत हुए हैं। मैं ख्वाब में उनको देखती हूँ, तो मतलब मेरा यही सवाल होता है कि आप इतनी जल्दी चले गए हो, तो वो कहते बस मैं बहुत जल्दी में था तो मैं कुछ बता नहीं सका। और कल मैंने ख्वाब देखा तो वो मुझे ख्वाब में कहते हैं कि तुम जो है मुझे अपना अकाउंट नंबर दो ना, मैं तुम्हारे लिए पैसे भेजूंगा, मुझे पैसे मिल रहे। तो मैं उन्हें कहती हूँ नहीं, मैं तो आपकी तरफ भेज रही हूँ, आपकी तो कोई जॉब नहीं थी। तो वो कहते हैं नहीं अब मुझे जो है तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो, तो मैं तुम्हारे लिए ना 19-20 हज़ार रुपये जो है ना वो तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। बस यही मैंने देखा। और अक्सर ख्वाब में मतलब इस तरह देखती हूँ, कभी सांप आते हैं उनको मैं मारती हूँ, ये बताएं कि उनको मारती हूँ। जी जी ये बताएं कि वो जब हयात थे तो कहीं काम करते थे वो? जी जी बिल्कुल, वो काम करते थे, ये मेडिसिन की कंपनी में थे। वहाँ से कोई पेंशन वगैरह का सिलसिला है आपका? जी पेंशन का था, और अकाउंट का भी क्लियर नहीं हो रहा कुछ भी। हाँ इंशाल्लाह, चले ठीक है। ये ख्वाब में इशारा हुआ है, बहरहाल मुफ्ती साहब बताएंगे। अब नाज़रीन चलते हैं, कुछ वीडियो के जरिए हमें ख्वाब मौसूल हैं वो भी देखते सुनते हैं। जी दिखाइएगा। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मुझे एक ख्वाब आया था, तो मेरी गोद में एक बच्चा है तो वो हंस रहा है, तो मैं उसका सर बना रही हूँ, तो अपने मेके गई हुई हूँ, तो अपनी मामा को कह रही हूँ देखें ये कितना हंस रहा है। मुफ्ती साहब मेरा नाम रज़ाउल्लाह है और मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब मेरा एक तो मसला, मैं रात को जब सो जाता हूँ ना तो मेरा दिमाग चलता रहता है, वो ख्वाब भी नहीं होते लेकिन मेरे दिमाग जो है ना चलता रहता है, जो कुछ दिन में हुआ बुरे बुरे वसवसे और जो दिन में जो कुछ हो चुका और जो होना है, अजीब ख्यालात आते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है। मैंने दवाइयाँ भी खाई, डॉक्टर को चेक करवाया लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जी, मेरा ख्वाब ये है कि मैंने रात को न देखा कि एक दरख्त है, उसके नीचे से मैं गुजरने लगा हूँ तो उसके ऊपर एक सांप है बड़ा सारा। थोड़ा सा आगे गया हूँ दूसरा दरख्त है, उसके नीचे ऊपर 2 हैं। फिर थोड़ा सा आगे गया हूँ तीसरा दरख्त है, उसके ऊपर काफ़ी सांप हैं और मतलब और जानवर वगैरह भी हैं। तो मैं उसको देख के खौफज़दा भी हूँ। और फिर पीछे देखता हूँ तो पहले दरख्त से भी एक सांप गिर जाता है और दूसरे से भी एक गिरता है, वो ऐसे ऐसे चल रहे थे। और फिर जब सुबह उठता हूँ तो हमारे गाय का बछड़ा मरा हुआ पड़ा होता है। इसके बारे में जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़त है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी वालदा का ख्वाब बयान करूँगा। मेरी वालदा को ख्वाब में बहुत ज़्यादा सांप नज़र आते हैं और सांप
से वो बहुत ज़्यादा डरती है। मेरी वालदा को ख्वाब में बहुत पहले से ही सांप नज़र आते हैं। थे तीनों ख्वाब जो हमने सेलेक्ट किए थे, इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में 2 3 4 आपको दिखाते रहेंगे। फिल वक्त जा रहे हैं शॉर्ट ब्रेक में, हम वापस रहिएगा। अब प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं। तो जो हमारे बहन भाई ट्राई कर रहे हैं प्रोग्राम में शामिल होने के, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमसे कल रब्ता करें कि अब ख्वाब बहुत जमा हो गए। मुसाब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुसाब। अच्छा, तालिब हुसैन साहब ने जो दूसरा ख्वाब देखा कि ये और इनके भाई माँ को ज़िबा कर रहे हैं और माँ डर कर चली जाती है। हालांकि इनकी वालदा मरहुमा है, भाई भी इंतकाल कर चुकी हैं और भाई भी मरहुम हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी वालदा के बाद हम जो गुफ्तगू कर रहे थे ना आगाज़ में, कोई ऐसा काम जो इनकी वालदा चाहती थी कि हो, लेकिन ये दोनों भाई उस काम को नहीं कर पाए, बेतवज्जुही की है, लापरवाही की है, या कोई ऐसा नेक काम जो अपनी ज़िंदगी में करती थी इन्होंने मौकूफ़ कर दिया है, या किसी की मदद करती थी वो इन्होंने मौकूफ़ कर दिया है। अलगर्ज़ कोई भी ऐसा काम जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, या कोई भी नेक काम जो इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है, तो इसलिए ये ख्वाब इन्होंने देखा है। तो बहरहाल गौर फरमा लें और उन्हें इसाले सवाब भी कर दें। अच्छा, फिर इसके बाद सुमेरा बहन ने कराची से पूछा, एक तवील ख्वाब बताया कि ये इनकी वालदा एक मुन्ना सा यानी बच्चा है और ट्रेन में है, फिर 3 बच्चियाँ आती हैं। ये जो पूरा ख्वाब है मेरी बहन, इससे मुंतशिर ख्वाब कहते हैं, ख्वाब अहलाम कहते हैं। इसका कोई माना मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसकी कोई ताबीर मेरी समझ में नहीं आ रही। वल्लाहु ताला आलम, अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है। घर में रिश्तेदार हैं, घूमने की जगह वहाँ मछलियाँ हैं और ये वहाँ से मछलियाँ बाहर भी निकालती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि इनका जहन थोड़ा मुंतशिर है और हर मामले में बहुत ज़्यादा ये सोचती हैं। बाज़ औक़ात अपने आप को कोसती भी होंगी कि ये क्या हो गया, ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में ठहराव लाएँ और थोड़ा सा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचना ये मौकूफ़ रखें। ये है कि थोड़ा सा ये इस्तिकामत में दिखाएंगी और असबाब को इख्तियार करने की कोशिश करेंगी। तो जो मछलियों वाला ख्वाब देखा है, तो इसमें किसी अच्छी जानिब इशारा है कि इंशाअल्लाह जो ये चाह रही हैं या जो चाहत है या जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। नमाज़ों की पाबंदी रखें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम सुबह शाम 33 मरतबा पढ़ लिया करें और निअमल मौला व निअमन नसीर कसरत से पढ़ें। फिर इसके बाद बहन ने कराची से पूछा कि आसमान बिल्कुल साफ है और उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। देखिए, अल मुल्कु लिल्लाह, सही है ना। ये जब कायनात में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह की बादशाही थी। जब ज़मीन व आसमान नहीं थे, कायनात खुद भी नहीं थी, तब भी अल्लाह की बादशाही है। और हमेशा से अल्लाह ताला की बादशाही है और हमेशा रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपको बताया जा रहा है कि अल्लाह पर अपना तवक्कुल बढ़ाएं, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बड़े फ़वाइद रूहानी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी मिलेंगे। देखिए, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने से फ़कत रूहानी फ़वाइद नहीं होते, बल्कि दुनिया में भी बंदे की ज़िंदगी में ठहराव पैदा हो जाता है और वो बजाय इधर उधर जाने के एक अल्लाह पर तवक्कुल रखता है तो उसको बड़े बेहतरीन नताइज मिलते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हैदराबाद से फजल रहमान साहब ने पूछा कि इनकी वाइफ ने हरा जंगल देखा, शेर है और उस पर बैठी हुई हैं, आम खा रही हैं। ये बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब है। शेर तो वैसे दुश्मन है, इसका मतलब है कोई बड़ा दुश्मन है लेकिन ताबे हैं इनके, और आम खाना ये बहुत अच्छी बात है। यानी किसी खुशी की तरफ या किसी दुश्मन के ताबे होने की तरफ इशारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए। फिर रहमत बीबी ने कराची से पूछा कि इनकी नंद मरहुमा ख्वाब में लड्डू दे रही हैं। इनके छोटे बेटे को दूसरा ख्वाब देखा कि दूध की बर्तन दे रही हैं। तीसरा ख्वाब देखा कच्चे आम हैं और पक्के आम हैं, कच्चा आम छोड़ देती हैं, पक्के आम कर लेती हैं। तीनों ख्वाबों को मिलाया जाए, लड्डू खुशी के मौके पर है, दूध रिस्क है और यही बहुत अच्छा है, इसमें रिस्क की फरवानी की तरफ इशारा है। कच्चे आम को छोड़ना और पक्के आम इख्तियार करना, यानी कोई ऐसा मामला होगा, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी समझ लें आपके लिए या आपकी औलाद में किसी के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अता फरमाएगा और आप उसे अवेल भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए, दो जहां की रहमतें बरकतें आपको आपकी फैमिली को नसीब फरमाए। बहन ने कहा कि 2 नहरें हैं, पानी की, उनके हाथ में मिठाई का डब्बा है, छुपन छुपाई। ये ख्वाब भी जो है वो ज़हनी इंतशार की तरफ इशारा, देखिए आप भी समझ गए, ज़हनी इंतशार की तरफ इशारा हो रहा है, इसमें कोई ऐसी ताबीर नहीं निकल रही। बहन ने कहा फैसलाबाद से कि उम्रा है, कभी दरबार देखती हैं, कभी मक्का मदीना देखती हैं, कभी ड्रोने ख्वाब देखती हैं। बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में ना ठहराव नहीं है और बात यह कि बाज़ औक़ात एक
یعنی کہیں سے جھٹکا کچھ لگتا ہے یا خیال آتا ہے تو بندہ نمازیں شروع کر دیتا ہے، پھر خیال آتا ہے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسری طرف آ جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں اور نماز روزے کی پابندی فرمائیں، 5 وقت نماز کی پابندی فرمائیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور نعم المولا و نعم النصیر کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ کراچی سے یہ پوچھا حضرہ بہن نے کہ والد مرحوم ہے یہ اور خاندان کے کچھ لوگ ہیں اور سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو خواب بتایا میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، گہرائی میں نہیں جاؤں گا، آپ ان کو ایصال ثواب کیجیے، ان کو ایصال ثواب کی سخت ضرورت ہے۔ محمد دین صاحب نے رحیمیہ خان سے پوچھا کہیں رشتہ داروں کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ملنے والے کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو مار دیتے ہیں، پورا خواب بتایا۔ میرے بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن آپ پر غصے نے بڑا غلبہ کیا ہوا ہے، اور یہ غصہ یہ خواب یہ بتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ غصہ آپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، تو لہٰذا غصے کو کنٹرول کریں، درود پاک پڑھ لیا کریں، وہ جگہ چھوڑ دیا کریں۔ جو دوسرا آپ نے قرض کا کہا تو بہرحال آپ اپنے چڑھا لیا ہے، تو یا مسبب الاسباب عشاء کی نماز کے بعد 501 مرتبہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، دینے کی نیت بھی رکھیں، انشاءاللہ حدیث پاک کے مطابق فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد محمد عمر صاحب نے ملتان سے پوچھا خواب میں سنسان سی جگہ ہے اور جیسے جن کی باڈی کو کسی نے پکڑ لیا ہے، پھر دوسرا خواب بھی اسی طرح دیکھا، آپ کو صاف بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام لوگے تو مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، ایت الکرسی ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی پابندی رکھیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جو آپ کو تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے آپ کی جان چھڑا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا پنڈی سے شوہر کو 3 ماہ ہو گئے فوت ہوئے، اور وہ آتے ہیں، پھر باتیں جلدی میں چلا گیا تھا کچھ، لیکن کہا کہ تم اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، میں تمہیں کچھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ کوئی ان کی پینشن وغیرہ یا کوئی ان کی وراثت کا معاملہ ہے جو رکا ہوا ہے، انشاءاللہ عنقریب وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پر کرم فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ویڈیوز کی طرف آتے ہیں، بہن نے کہا گود میں بچہ ہے وہ ہنس رہا ہے، اور اگر آپ کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد کی بہت خواہش ہے تو بہت زیادہ خواہشیں کرتی رہتی ہے، تو اس خواب کی تعبیر نہیں ہے، یہ خواب ہمت ہے۔ اگر ایسا نہیں، اولاد نہیں ہے لیکن نارملی معاملہ ہے اور آپ زیادہ ذہن پر ٹینشن نہیں لیتی، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد صالحہ عطا فرمائے گا، اولاد کی انشاءاللہ یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ رضا اللہ صاحب نے کہا کہ سوتے وقت دماغ چلتا ہے اور بالکل خیالات بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا لاشعور جو ہے نا، لاشعور یہ کچھ ایکٹیو ہو گیا ہو، تو ایسا ہوتا ہے، کئی کیسز میرے پاس بھی آئے ہیں۔ تو آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تاکہ شیطان کی انٹرفیرنس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد بھائی نے کہا کہ رات کو دیکھا درخت کے نیچے گزر رہے ہیں 2 سانپ ہیں، پھر وہاں بھی سانپ، پھر آگے گئے وہاں بھی سانپ، تو یہ دشمن ہے، اور خاص طور پر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں، اور ایک دشمن نہیں کئی دشمن ہیں آپ کی فیلڈ میں، تو آپ اس پر غور فرما لیں کہ آپ کی فیلڈ میں کون کون ہے، اور احتیاط کریں، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ باقی دیکھیں ریلیشن رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کو اپنا راز دینا، احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا یہ برا ہے۔ دوسرا نمازوں کی پابندی رکھیں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اور آخری خواب شفقت صاحب کہتے ہیں کہ والدہ نے دیکھا کہ سانپ نظر آتے ہیں، اور ویسے بھی سانپ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر سانپ سے حقیقت میں ویسے ہی ڈر لگتا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کہ ڈر لگتا ہے لیکن ایک نارملی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہ دشمن ہے، اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، دم کے ہوا پانی پیا کریں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ جناب اکرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، زندگی بخیر، انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ فرائض بات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔